السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ارشاد بٹی صاحب جو کہ ایک اینکر پرسن ہیں، وہ مختلف علماء کرام کے پاس جا رہے ہیں اور مختلف سوالات وہ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وہ سب سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس گئے، اس کے بعد طارق جمیل صاحب کے پاس گئے، اور اس کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس گئے، مفتی حنیف قریشی صاحب کے پاس گئے۔ وہ سب کے پاس گئے، لیکن وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا وکیل بن کر گئے۔ وہ جب مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس گئے، مفتی طارق جمیل صاحب کے پاس گئے، اور اس کے علاوہ وہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے پاس گئے، اور ابھی قریبی وہ علامہ ابتسال الہی ظہیر صاحب ان کے پاس، یعنی کہ ارشاد بٹی صاحب مختلف علماء کرام کے پاس جا رہے ہیں اور مختلف علماء کرام سے ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کو یہ کہا ہے، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کو یہ گالی دی ہے، آپ نے اس کے خلاف یہ باتیں کی ہیں، یعنی وہ باتیں مکمل ہر عالم کی ہر باتیں وہ ریکارڈ کر کے اپنے پاس لکھ کر ان سے ہر ایک سے ان کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں یہ باتیں کیوں کی ہیں۔ میرا ارشاد بٹی سے ایک سوال ہے، ارشاد بٹی سے میرا سوال یہ ہے کہ بھائی آپ ہر علماء کے پاس جا کر انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں انہوں نے جو کہا ہے، آپ ان سے وہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کو اسلام یہ درس دیتا ہے، دین کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ممبر پر بیٹھ کر انجینئر محمد علی مرزا کو اس طرح کے ان کے بارے میں باتیں کریں۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کے پاس جب گئے تو آپ نے ان کی جو گستاخیاں ہیں وہ ریکارڈ کیوں نہیں کی؟ آپ نے ان کے سامنے یہ چیزیں کیوں نہیں رکھی کہ آپ نے اس مکتبہ فکر کے اس عالم کے خلاف یہ بولا ہے، آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ بولا ہے، نبیوں کے بارے میں آپ نے یہ بولا ہے، اور آپ نے صحابہ کرام کی ایک گستاخی کی ہے، اہل بیت کی آپ نے ایک گستاخی کی ہے، آپ نے یہ چیزیں کیوں نوٹ نہیں کی اور ان کے سامنے نہیں رکھی؟ اگر آپ دوبارہ گئے ان کے پاس تو آپ کے اوپر یہ قرض ہے کہ آپ ان کے سامنے یہ چیزیں رکھیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کے بارے میں جن علماء کرام نے جو باتیں کی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صحابہ کرام، اہل بیت، انبیاء کرام کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں، اس وجہ سے علماء کرام آپ سے رنجیدہ ہیں۔